فوری تناؤ۔ اکثر افراد کا خیال ہے کہ فرد کو بجلی کے بلب کی طرح فوری تناؤ یعنی اریکشن ہونا چاہیے۔ جب ایسا نہیں ہوتا تو اسے جنسی کمزوری سمجھتے ہیں اور پریشان ہو جاتے ہیں۔ نوجوانوں کا تناؤ اریکشن 20 سال کی عمر تک تو فوری ہوتا ہے، مگر پھر عمر کے بڑھنے کے ساتھ ساتھ بتدریج کم ہوتا جاتا ہے۔ یعنی شروع میں تناؤ فوری ہو جاتا ہے، 40 سال کی عمر کے بعد قدرے تاخیر سے ہوتا ہے، 60 سال کی عمر کے بعد ذرا زیادہ دیر سے ہوتا ہے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس عمر میں تناؤ کے لیے بیوی کے چھونے اور سہلانے کی ضرورت پڑے۔ یہ سب کچھ نارمل عمل یعنی فنکشن ہے۔ تازہ ترین ریسرچ سے معلوم ہوا کہ 20 سال کی عمر میں فرد کو فوری تناؤ ہوتا ہے، 50 سال کے بعد جوانی سے 2 گنا اور 70 سال کے بعد 3 گنا وقت درکار ہوتا ہے۔ یہ سب کچھ نارمل ہے، نہ کہ کوئی بیماری۔ ذکر یعنی پینس کے تناؤ اریکشن کا معیار۔ بعض اوقات کچھ افراد اس وجہ سے پریشان ہو جاتے ہیں کہ شاید ان کے ذکر کا تناؤ کافی نہیں اور شاید وہ مباشرت کے قابل نہیں، حالانکہ ان کے پاس تناؤ ماپنے اور جانچنے کا کوئی پیمانہ اور معیار نہیں۔ یہ صرف ان کا خیال ہوتا ہے کہ ان کا تناؤ کافی نہیں۔ تناؤ کا ایک ہی معیار ہے، اگر میاں مباشرت کے وقت اپنے ذکر کو بیوی کی فریج وجینا میں داخل کر دے تو اس کا تناؤ بالکل نارمل ہے۔ تاہم ایک بات یاد رہے کہ انسانی ذکر ہڈی یا کسی سخت چیز کا بنا ہوا نہیں، بلکہ یہ نرم گوشت کا بنا ہوتا ہے جو کہ خون کی نالیوں میں زیادہ خون جانے سے تن جاتا ہے اور سخت ہو جاتا ہے۔ تناؤ کی صورت میں ذکر کے بہت زیادہ سخت ہونے کی توقع نہیں کی جا سکتی۔ یہ بالکل ایک نارمل کیفیت ہے۔ ذکر کے تناؤ کے وقت ذکر میں درد، پین فل اریکشن۔ بعض نوجوان ذکر میں تناؤ اریکشن کے وقت درد محسوس کرتے ہیں۔ اس کی وجوہات میں زیادہ عام وجہ مقامی چوٹ، السر، پیشاب کی نالی یا پروسٹیٹ غدود میں سوزش ہے۔ اس کے علاوہ ذکر کا بہت زیادہ ٹیڑھا پن ہے۔ اس صورت میں کسی اچھے ڈاکٹر یورولوجسٹ سے رابطہ کریں۔ کامیاب جنسی عمل کے لیے ذکر کا بہت سخت ہونا ضروری ہے۔ اکثر نوجوانوں کا خیال ہے کہ بیوی کی جنسی تسلی سیٹسفیکشن کے لیے ذکر کا بہت سخت ہونا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ذکر کو بہت ہی نرم اور نازک فریج وجینا میں داخل ہونے کے لیے بنایا ہے، نہ کہ دیوار میں سوراخ کرنے کے لیے۔ تاہم 17 سے 19 سال کی عمر میں فرد کا ذکر تناؤ میں بہت سخت ہارڈ ہوتا ہے۔ اس عمر میں اسے جنس مخالف کے لیے استعمال نہیں کیا جاتا، چنانچہ عدم استعمال اور عمر کے بڑھنے کے ساتھ ساتھ اس کی سختی میں قدرے کمی آ جاتی ہے، جو کہ ایک بالکل نارمل عمل ہے۔ عورت کی جنسی تسکین کے لیے ذکر کے سخت اکڑاؤ ہارڈنیس کی ہرگز ضرورت نہیں۔ ہائٹ رپورٹ سے بھی یہی ثابت ہوا ہے کہ عورتوں کی اکثریت بہت سخت ذکر اور زوردار جھٹکوں اور ضربات سٹروکس کو پسند نہیں کرتی۔ ذکر کو کسی قدرے سخت ہارڈ ہونا چاہیے، تاہم اس کا کوئی پیمانہ نہیں۔ اس کا ایک ہی معیار ہے کہ یہ فریج وجینا میں داخل ہو جائے۔ تناؤ یعنی اریکشن میں پہلے سے کمی جنسی کمزوری کی علامت۔ کچھ افراد جب ان کی عمر 30 سال سے زیادہ ہو جاتی ہے تو وہ اپنے جنسی جذبات کی شدت میں کچھ کمی اور ذکر کے تناؤ کی طاقت میں 17 سے 18 سال کی عمر کی نسبت قدرے کمی محسوس کرتے ہیں، جو کہ اگرچہ بہت معمولی ہوتی ہے، مگر یہ افراد پریشان ہو جاتے ہیں۔ جنسی جذبات کی شدت اور ذکر کا تناؤ اور اکڑاؤ ہارڈنیس 15 اور 20 سال کی عمر کے دوران بہت زیادہ ہوتا ہے۔ نیم حکیم اس معمولی کمی کا باعث خوشگنی یا کثرت جماع انٹرکورس کو قرار دیتے ہیں۔ یہ کیفیت اور معمولی کمی پریشانی کا سبب نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ عمر کے بڑھنے کے ساتھ ساتھ جسم کے ہر عضو کی طاقت میں کمی آ جاتی ہے۔ مثلا عمر کے بڑھنے کے ساتھ دوڑنے کی رفتار میں کمی آ جاتی ہے، اس طرح وزن اٹھانے کی مقدار میں بھی کمی آ جاتی ہے۔ یہ چیز کھیل کے میدان میں بہت نمایاں ہے۔ اکثر کھیلوں کے نمایاں کھلاڑی 20 سے 25 سال کی عمر کے لگ بھگ ہوتے ہیں، مگر 25 سال کے بعد ان کی کارکردگی اور اسٹرینتھ پہلے کی طرح نہیں رہتی۔ انٹرنیشنل کھیلوں میں 30 سال سے زیادہ عمر کا کھلاڑی شاذ ہی ہوتا ہے، یعنی 30 سال کی عمر میں فرد جسمانی طور پر 20 سال کی عمر کی طرح مؤثر ایفیشینٹ نہیں ہوتا، اگرچہ اس کی کارکردگی بالکل ختم نہیں ہو جاتی۔ ذکر کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہے، یعنی عمر کے بڑھنے کے ساتھ دوسرے جسمانی اعضاء کی طرح جنسی جذبات کی شدت اور ذکر یعنی پینس کے تناؤ اریکشن کی سختی ہارڈنیس میں کمی آ جاتی ہے۔ یہ ایک فطرتی عمل ہے جس سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ ذکر کی سختی میں کمی کے باوجود اگر فرد کی عمومی صحت ٹھیک ہے تو وہ مرتے دم تک مباشرت کے قابل ہوتا ہے۔ اگرچہ 60 سال کے بعد بعض لوگوں کو شخصی یعنی سیلف یا بیوی کی طرف سے اشتعال اسٹیمولیشن کی ضرورت پڑتی ہے، یعنی فرد خود یا اس کی بیوی اس کے
जन्सी आज़ाद से छेड़छाड़ करे। क्या अपनी मर्जी से तनाव इरेक्शन पैदा किया जा सकता है? बहुत नौजवानों का ख्याल है कि जिस तरह फर्द अपनी मर्जी से जब चाहे अपनी उंगली या बाजू खड़ा कर सकता है, इस तरह वो अपनी मर्जी से जब भी चाहे अपने ज़कर यानी पेनिस को अब इरेक्ट कर सकता है। मगर जब वो ऐसा नहीं कर पाता तो परेशान हो जाता है और अपने आप को जिनसी तौर पर कमज़ोर और नामर्द ख्याल करता है। ये बात जहन में रखें कि तनाव इरेक्शन का ताल्लुक फर्द के दिमाग और जिस्म के साथ है और ये तनाव अपनी मर्जी, ख्वाहिश और हुक्म यानी ऑर्डर से पैदा नहीं किया जा सकता। यानी कोई फर्द हमेशा अपनी मर्जी से तनाव इरेक्शन पैदा नहीं कर सकता। इसलिए माहिरीन कहते हैं कि अपनी मर्जी से हर चीज़ की जा सकती है सिवाय तनाव के। दरअसल ये भूख की तरह का एक उज़वियाती अमल है। जिस तरह कोई फर्द अपनी मर्जी से भूख पैदा नहीं कर सकता, इसी तरह तनाव यानी इरेक्शन भी अपनी मर्जी से पैदा नहीं कर सकता। जिस तरह भूख पैदा होने के लिए मुनासिब उज़वियाती और माहौली इन्वायरमेंट हालात सर्कमस्टेंस ज़रूरी है, इसी तरह तनाव इरेक्शन पैदा करने के लिए भी मुनासिब उज़वियाती और माहौली स्टिमुलस का होना ज़रूरी है। फर्द सिर्फ उस वक्त भूख महसूस करता है जब खाना खाए कुछ वक्त गुजर गया हो। इसके अलावा माहौल और खाना कितना अच्छा और लजीज हो, ये अवामिल भी भूख पर असरअंदाज होते हैं। इस तरह ज़कर में तनाव तब होगा जब फर्द जिन्स यानी सेक्स के हवाले से सोचेगा, पढ़ेगा, देखेगा, सुनेगा या लम्स महसूस करेगा वगैरह। ये चीज़ें तनाव इरेक्शन के लिए मुहेज हैं, क्योंकि किसी भी फर्द को अपने तनाव पर कंट्रोल नहीं। इसलिए बाज़ औक़ात फर्द को किसी नामुनासिब जगह मसलन क्लासरूम या घर में माँ बाप के सामने तनाव हो जाता है, जैसे वो शऊरी तौर पर ख़त्म नहीं कर सकता और शर्मिंदा होता है। यानी तनाव पर फर्द को शऊरी तौर पर कंट्रोल नहीं। इस तरह बाज़ नौजवान अपने तनाव इरेक्शन को चेक करने के लिए किसी पेशेवर औरत के पास जाते हैं, मगर वहाँ कोशिश के बावजूद तनाव नहीं होता और फिर उनको यकीन आ जाता है कि वो बीवी के काबिल नहीं। गुज़श्ता दिनों मेरे पास एक नौजवान लड़का इलाज के लिए आया। उसे यकीन था कि वो नामर्द है। जब उसका नफ्सियाती तजर्बा किया गया तो मालूम हुआ कि उसको कई बार जिना का मौका मिला। उसने कोशिश भी की, मगर एहसास गुनाह और खौफ की वजह से उसे तनाव इरेक्शन ही ना हुआ।